وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے. یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں. And mention when your Lord took from the children of Adam, from their loins, their descendants, and made them testify of themselves, saying to them, Am I not your Lord? They said, Yes, we have testified. This, lest you should say on the day of resurrection, Indeed, we were of this unaware. Or lest you say, It was only that our fathers associated others in worship with Allah before, and we were but descendants after them. Then would you destroy us for what the falsifiers have done? And thus do we explain in detail the verses, and perhaps they will return. And recite to them, O Muhammad, the news of him to whom we gave knowledge of our...提到当你们的主从亚当的子孙中，从他们的腰间中夺取了他们的后裔，并让他们为自己做见证时，对他们说：“我不是你们的主吗？”他们说：“是的，我们已经作证了。这个免得你在复活那天说，确实，我们对此一无所知。”172，或者你们说，只是我们的祖先以前将其他崇拜者与真主联系在一起，而我们只是他们之后的后代。那么，你会因为伪造者的所作所为而消灭我们吗？173，我如此详细地解释这些诗句，也许他们会回来。7比174，古兰经。نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ میں سوچتا ہوں، میرے حساب سے میں یقین رکھتا ہوں میرے حساب کے مطابق، اور تم نے کیا سمجھا؟ اپنا دماغ گھر کا کام دکھائے، اپنی ساری زندگی کے اعمال نامے کو اللہ ماسٹر قرآن کے ساتھ ملا دیں. براہ کرم بین الاقوامی حقیقی اسلامی معیار پر پورا اترنے کے لیے تبلیغی جماعت اور دیگر جماعت کے علم کو اپ گریڈ کریں. اللہ تعالیٰ تمام علماء اسلام سے خصوصی طور پر درخواست کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ کر بیان کی تبلیغ اور تحریر کو پڑھنا ضروری ہے کہ وہ کام کو مکمل کرے. تمام پیدائشی مذہب کے پیروکاروں کو بغیر مکمل مطالعہ اور ایمان کے ان کی آخری کتاب ہدایت قرآنی تعلیم کو قبول کرنے کی دعوت دیں تاکہ وہ ہر کام کے لیے صحیح راستہ اختیار کریں. اور انسانی حقوق جن کا اس دنیا میں آپ کے فائدے کے لیے بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے. قرآن، تجارت، کاروبار، عطیہ، زکوٰۃ، یتیم، غریبوں، بیواؤں، معذور افراد اور جنتی تعلیم کے لیے رہنمائی مدد پوری دنیا کے انسانوں کے لیے زندگی کے ہر مرحلے کے معاملات، شادی، بیماری، صحت، خاندان دونوں عالمی کامیابی کی مثال بھی اور قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے. تمام مسلمانوں، مشرکوں، منافقوں، یہودیوں،
عیسائیوں کے لیے اللہ کے ماننے والوں کے لیے نازل ہوا مذہبی مقدس کتب قرآن، تورات، زبور، انجیل، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بات یہ سمجھانی تھی کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ یہ سب ٹی وی پہ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ، میرے خیال سے، میرے حساب سے، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے۔ وہ اللہ کا حساب، اپنا حساب میرے خیال سے، میرے حساب سے خیالات کچھ نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اکثر لوگ خیالات کے پیچھے چلتے ہیں، پھر اکثر لوگ جو ہے وہ میرے حساب سے، آپ کا حساب ذرا اللہ کے حساب سے ملائیں۔ پورا قرآن، پوری دنیا، پوری جنت، پوری دوزخ، پورا جسم، پوری زندگی، کہیں بھی رک کے آپ کسی کا حساب کر نہیں سکتے۔ پتہ نہیں کل وہ ہو سکتا ہے ایمان لے، ہو سکتا ہے رات کو اندھیرے میں رو کے اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو کوئی بھی مشرک، منافق کو، یہودی کو ہم نہیں کہہ سکتے محمد علی قلعہ مسلمان ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو اس طرح سے یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن جو لوگوں میں اختلاف ہے میں فیصلہ کر دوں گا قیامت والے دن، اس سے پہلے فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اف اینڈ بٹ میں اور جھگڑے کی باتوں سے اچھا ہے کہ انسان اپنے اپنے اعمال کرے، کیونکہ کسی پارٹی، کسی لیڈر کو کوئی دوسرے کے اعمالوں کا جواب نہیں دینا، نہ اس کو اس کے اعمالوں کا جواب دینا ہے۔ مجھ کو میرے اعمالوں کا جواب دینا، آپ کو اپنے اعمالوں کا جواب دینا۔ اللہ کہہ رہے جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے یا علم سیکھتا ہے یا ہدایت کی بات لیتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے لیتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے اور گمراہی میں چلتا رہتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ عہد کی تھی، یہ اللہ نے ہم سے، سب سے، پوری دنیا کے انسانوں سے عہد لیا، بنی آدم سے، یہودیوں سے بھی لیا، عیسائیوں سے بھی لیا، اور یہ سارے انسانوں سے لیا، روحوں سے لیا۔ اب انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا کہ اللہ کے حکم مانیں گے، اس پہ چلیں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہو فقالوا سمعنا واطعنا غفرانک، کا کہو میں نے اللہ کے حکم سن لی اور مان لی۔ 2 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا میں، کتنے لوگ بول سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حکم سن لی اور مان لیے؟ آٹے میں نمک بھی نہیں نکلے گا۔ تو یہ پورا قرآن اللہ بتاتا ہے، پوری دنیا کا ڈیٹا ہے۔ بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان ہیں، اکثر گمراہ ہیں، اکثر چوپایوں کی طرح ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، اکثر نہیں جانتے۔ لوگ خالق سے نکل کے مخلوقوں میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ کے اوپر آنا پڑے گا۔ اللہ نے پوری دنیا بنائی، اللہ نے جو بتایا ہے وہ بتائیں، اس میں اگر کسی کا فرق ہے تو وہ آپس میں ملا لے۔ اس میں جھگڑا کس چیز کا ہے کہ ٹھیک ہے یار میرے کو نہیں پتا تھا، معاف کرنا بھائی، اچھا ہے۔ تو یہ ہے، تو اس طرح سے کہ کسی کو نیچے دکھا کے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے تو فلانا ڈمکانا، یہ باتیں سے فائدہ نہیں ہے، آپ کو نقصان ہے۔ تو آپ یہ شر کی باتیں نہیں کریں، یہ آپ کے اعمال نامے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ابھی موت آ گئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں مرے تو نافرمان مرے، یعنی کہ اللہ کی کتاب سیکھی نہیں، سنی نہیں، اس پہ عمل کیا ہی نہیں، لوگوں کے پھڈوں میں لوگوں سے ٹکرا رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی بات نہ سن رہے ہیں، نہ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اس پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سارے لوگ پرانے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ ان کے اعمالوں کا اللہ کہہ رہا ہے جی ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کو ان کے اعمالوں کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ ان کے اعمالوں کی تم سے پوچھنی ہوگی اور تمہارے اعمالوں کی ان سے پوچھنی ہوگی۔ تو آپ جو اجر کریں گے، نیک عمل کریں گے، اس کا اجر ان کو ملے گا۔ تو یہ لنک ہے، یہ دادا سے بیٹا، بیٹا سے پوتا، پھر یہ آگے چلا جا رہا ہے۔ تو کہیں بھی آپ اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ تو یہ قرآن اللہ کہہ رہے ہیں کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی کہ اس کو کھیلتے ہوئے سنتے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ اس کے فائدے کی چیزیں سن نہیں رہا، جو اس کے فائدے کی چیز نہیں ہے، گانے سن رہا ہے، لوگوں کی باتیں میموری میں رکھ رہا ہے۔ تو یہ آپ کے ساتھ میں ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو وہ قل اعوذ برب الناس فلک تھی، یہ اتری، دل میں وسوسے شیطان ڈالتے ہیں۔ پھر انسان جو ہے وہ سارا دن جو دیکھتا ہے کرتا ہے، پھر یہ اس یا تو خواب آتا ہے اس کو، یا پھر یہ نماز میں اس کے یہ خیالات میں چیزیں چل رہی تھیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اکثر لوگ خیالات اب اس کی پاسٹ کی جو میموری ہے وہ بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے، پھر یہ فیوچر میں اس کو کیا کرنا ہے، نماز کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی ہوتا ہے، یہ پہلے کہاں کھڑا ہوا ہے نماز میں، کون سی رکعت میں، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اتنی ساری چیزوں میں آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ کوئی بھی نہیں تھا جنت میں۔ ابھی دنیا میں اتنی ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو روک رہی ہیں۔ شیطان نے اللہ کو کہا تھا کہ میں کسی کو بھی تیری طرف نہیں آنے دوں گا، وہ روک رہا ہے، آپ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں، اپنے دل کی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آپ اپنے دل کی خواہشوں کے پیچھے چلیں گے، دماغ کی چلاکیوں کے ہوشیاریوں کے پیچھے چلیں گے، اس پہ کوئی اجر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ کے حکموں پہ، سنت کے طریقے پہ چلیں گے، سمجھ کے کریں گے۔ یہ حج پہ گئے جی، اس نے بولا جی ایسے ایسے چکر لگانا ہے، یہاں پتھر مارنا ہے، یہاں پہ یہ پڑھنا ہے، یہاں یہ پڑھنا ہے، یہاں نماز پڑھنی ہے، آپ آ گئے۔ حج کی ٹریننگ لینے لوگ جائیں گے، لیکن زندگی گزارنے کی ٹریننگ پوری قرآن اللہ دے رہے ہیں
کہ وہ بتا رہے ہیں اپنی زبان میں سن لیں گے تو وہ اپنی نسلوں کو حق بات کے ساتھ سچ بات کے ساتھ جوڑ دیں تاکہ دنیا میں کوئی بھی ان کو گمراہ نہ کر سکے، نہ وہ شیطان کر سکے نہ کوئی لوگ کر سکے۔ اندر سے شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، دوسرے سے لوگوں سے پوچھو وہ الٹی سیدھی بات کر دیتے، جو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ آدمی گمراہ ہو جاتا، غلط فیصلہ کر لیتا۔ تو آس پاس رشتہ دار بھی بڑے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ سمجھانا ہوتا ہے چھوٹوں کو، لیکن وہ خود ہی لائنوں سے باہر ہیں، وہ کیا سمجھائیں گے۔ تو اس طرح سے بہت سے گھر برباد ہو گئے، لڑائی جھگڑا فساد، اور جو ہے کوئی ان میں صلح کرنے والا، پانی ڈالنے والا، آگ بجھانے والا کوئی نہیں تھا، سارے آگ لگانے والے تھے۔ تو یہ ساری اللہ کی کتاب ہے، بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں۔ اکثر اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ایمان دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہر کسی کو اللہ نہیں دیتے۔ لقمان جو تھے جڑی بوٹیوں سے باتیں کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام جنوں سے، پرندوں سے باتیں کرتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ سارے یہ سبزیاں، پودے، یہ جتنی بھی خرابی آ رہی ہے، یہ قرآن کی تعلیم لے لیں گے تو یہ ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ جو بھی کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کموڈٹی ہے، اس کے ریلیٹڈ آیت نکال لیں، کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے، باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں، دوست یاروں کے ساتھ، کاروبار والوں کے ساتھ۔ کسی کو بھی اوپر کر دیں گے بہت زیادہ اور کسی کو بہت نیچے کر دیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم یتیم کی خاطر نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہو اور مال کو بہت عزیز رکھتے ہو۔ تو اب یہ ہوٹل پہ وہ جائے گا، پولیس والا بولے گا 4 پراٹھے دے دو، 3 ٹکے دے دو، وہ دے دے گا، فقیر آئے گا اس کو نہیں دے گا۔ تو یہ شرک کی علامت ہے۔ اسی طرح سے جتنے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ جو جس طرح بھی حکومتیں چلتی ہیں، پولیس رشوت لیتی ہے اور یہ سارے ڈپارٹمنٹ رشوت لیتے ہیں، یہ شرک کی علامت ہے کہ وہ ان کو جو بیچاروں کو جنت کا پتہ نہیں ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں ان کو یہ اس کا آئیڈیا نہیں ہے۔ تو تنخواہ بھی چاہیے، رشوت بھی چاہیے پورے سٹی سے، اور یہ جو اللہ کا بھلا کرے یہ دنیا میں ساری چیزیں یہ لے لیں گے، مزے کر لیں گے، لیکن یہ اعمال خراب کر لیں گے تو پھر یہ جنت پہنچ نہیں سکیں گے، کیونکہ اوپر اللہ نے پیسے نہیں مانگے، اعمال مانگے ہیں جو علم ایمان اخلاص کے ساتھ کرنے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور اللہ کہہ رہے ہیں بہت سے جن و انس ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے۔ تو یہ اللہ نے بنایا ہے، لیکن یہ کہ یہ اللہ کو رجوع کر لے گا، اللہ کی بات سمجھ لے گا تو اس کا قبلہ صحیح ہو جائے گا، جنت کے راستے پہ آ جائے گا۔ یہ اللہ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، کوئی اور سمجھاتا اس کی بات نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کا خود کا ہوم ورک ہے ہی نہیں، خود پڑھا ہی سمجھا نہیں۔ تو ساری دنیا رزق کے لیے پریشان ہے، رزق اللہ کے پاس ہے، جو ہے وہ دولت کے لیے پریشان ہے، وہ بھی اللہ کے پاس ہے، ایمان، ہدایت، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کو رجوع کریں، اللہ کی بات سنیں، اللہ دے دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔